الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه صحب الوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرق، خذ أيدينا سهل لنا أشكالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھیے، جھوم جھوم کر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اٹھ دلا چل خوشیاں منائے،
دلا چلے خوشیاں منائے مدینے والا چن چڑھیا اٹھ دلا چلے خوشیاں منائے مدینے والا چن چڑھیا اج سوتیاں نصیباں نوں جگائے اج سوتیاں نصیباں نوں جگائے مدینے والا چن چڑھیا تھاں تھاں ہویا نور اجالا جگ تے آیا رحمت والا تھاں تھاں ہویا نور اجالا اج جگ تے آیا رحمت والا پھر کیوں نہ راہواں وچ اکھیاں بچھائے مدینے والا چن چڑھیا پھر کیوں نہ راہواں وچ اکھیاں بچھائے مدینے والا چن چڑھیا اٹھ دلا چلے خوشیاں منائے مدینے والا چن چڑھیا ابر کا بہر کرم ٹھاٹھا مارے موجاں منگن منگتے سارے باہر کرم دا موجاں مارے موجاں منگن منگتے سارے منگیاں مراداں اج پائے مدینے والا چن چڑھیا منگیاں مراداں اج پائے مدینے والا چن چڑھیا اٹھ دلا چل خوشیاں منائے مدینے والا چن چڑھیا جدو ویکھاں فیضان میں اس نو اکھ بن جاندا میرا لو جدو ویکھاں فیضان میں اس نو اکھ بن جاندا میرا لو او دے جلوے تو واری واری جائے جو دے جلوے تو واری واری جائے مدینے والا چن چڑھیا اٹھ دلا چل آج خوشیاں منائے مدینے والا چن چڑھیا اٹھ دلا آج
خوشیاں منائے مدینے والا چند چڑھے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ بے کس رسالت مآب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال اور قرض داروں کو قرض سے نجات، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما کر اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر قائم اور دائم رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے، پوری کائنات کے اندر ایک جشن کا ساماں نظر آتا ہے۔ اس شاکان مصطفیٰ اپنے اپنے انداز میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور شان کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی حوالہ سے شان مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کے حوالہ سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ حق بیان کرنے کی، قرآن و سنت بیان کرنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامنے دی قدر باپ، اگر باپ اپنے بیٹے کو پکارتا ہے، اگر ماں اپنی اولاد کو پکارتی ہے، اگر وہ نام لے کر پکاریں گے تو اس کے اندر اتنی محبت اور اتنا پیار نہیں ہوگا، لیکن جب ماں اور باپ، چاچو اور ماموں اپنے بھانجے اور بھتیجے کو، ماں باپ اپنے بیٹے کو جب لقب سے پکاریں گے، چاند کہہ کر پکاریں گے اور منٹھار کہہ کر پکاریں گے تو نام لینے سے اتنی محبت کی جھلک نظر نہیں آتی جتنی لقب سے ماں باپ کی محبت اولاد کے اندر نظر آتی ہے۔ چاند کہنے سے ماں باپ کو زیادہ سکون ملتا ہے، زیادہ محبت نظر آتی ہے۔ اللہ کریم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو مبعوث فرمایا، ہر نبی کو اللہ نے نام لے کر پکارا، لیکن جب باری آئی اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تو اللہ نے اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں پکارا، جب بھی اللہ نے پکارا ہے اپنے محبوب کو القابات سے پکارا ہے۔ آپ قرآن سماعت کریں گے پتہ چلے گا کہاں کہاں اللہ نے انبیاء کو ناموں سے پکارا ہے، لیکن جب باری اس کے آخری محبوب کی آتی ہے اللہ نام لے کر نہیں پکارتا، اللہ القابات کے ساتھ پکارتا ہے۔ سامعین دی قدر باپ، اللہ دا قرآن، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، نام لے کے پکاریا، فرمایا آدم تو نے اور تیری زوجہ نے جنت اندر رہنا ہے، باہر نہیں آنا، اس پھل دے قریب نہیں آنا۔ یہ واقعہ بیان کرنا میرا مقصود نہیں، میرا مقصد ہے اللہ نے آدم علیہ السلام نو نام لے کے پکاریا۔ حضرت نوح علیہ السلام دا زمانہ آیا، اللہ رب العالمین نے نام لے کے پکاریا، فرمایا یا
نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک. اللہ نے نوح علیہ السلام کا نام لے کے پکارے آئے. حضرت زکریا علیہ السلام آپ دی بڑھاپے دی عمر ہے, آپ دی زوجہ محترمہ بھی اولاد دے قابل نہیں رہی. آپ فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے اسی تینوں اولاد دینی ہے. عرض کرتے ہیں مولا انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت عیتیا. میرے مولا میں بوڑھا ہو گیا, میری بیوی بات ہو گئی ہے, اولاد کس طرح عطا فرمائے گا؟ رب ذوالجلال نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیعا. قرآن سن کے جنوں مزہ آیا ہے ایک بار پھر بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو نام لے کے پکارے آئے. رب ذوالجلال نے فرمایا زکریا اسی تینو اولاد دینی ہے, اسی او دا نام بھی رکھ چھوڑیا ہے, اس طرح دا نام سے کدے نہیں رکھیا. زکریا کہہ کے پکارے آئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے, اللہ رب العالمین نے خلیل بنایا ہے. اتھے بھی القاب دا ذکر نہیں فرمایا, اتھے بھی فرمایا اتنام لے کے ذکر فرمایا ہے. جدو ابراہیم نے رب دا وعدہ پورا فرما چھوڑیا, اللہ رب العالمین نے جبریل نو بھیجیا. جبریل دمبا لے کے آئے, اسماعیل نو اٹھایا تے حضرت ابراہیم نے اکھاں تو پٹی کھولی ہے. رب ذوالجلال نے نام لے کے پکارے آئے, فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سلام علی ابراہیم. اللہ نام لے کے پکار رہا ہے. میرے دوستوں دے بھائیو, اج لوگ سوال کر دینے ہیں تسی آقا دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کر دے ہو, اے سلام کتھے لکھے آئے, نہیں پڑھنا چاہیے دا. میں کہنا جھلیا تنو پتہ نہیں, اللہ ایک ایک نبی تے سلام پہ بھیجدا ہے, بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو کہتا ہے اللہ نے کلیاں کلیاں نبی تے سلام بھیجیا, اللہ تے سارے نبیاں تے سلام بھیج رہا ہے. دوستان گرامی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تے نام لے کے پکاریا. اللہ دے پیغمبر اپنی بیوی دے نال جا رہے لے, موسم ٹھنڈا ہو گیا, سردی لگ گئی ہے. آپ نے فرمایا میری سو جا, اتھے رک جا, مینوں اگ پہ نظر آندی ہے, میں اگ لے کے آ جانا وا. اگ آ جائے گی, تاپ لے گی, سیک مل جائے گا, حرارت مل جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگ دے قریب جاندے نے. جدو اگ دے قریب پہنچے نے, اگ چوں آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. فرمایا موسیٰ میں اگ نہیں ہوا, میں تیرا رب ہاں. اللہ نے موسیٰ نو نام لے کے پکارے آئے. عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آیا, لوگوں نے قتل دا ارادہ کیتا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا عیسیٰ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعوکا الی ومطہرکا. اے عیسیٰ اے تنو مرنا چاہتے نے, تنو قتل کرنا چاہتے نے. میں رب ذوالجلال تنو مرنا نہیں چاہتا, بلکہ تنو شانہ دینا چاہتا.
اللہ نے ہر نبی نو پکارے آئے، نام لے کے پکارے آئے، ہن واری آ گئی تیرے میرے لجپال نبی دی، امت غمخوار نبی آئے، مدینے دے تاجدار نبی آئے، فرمایا محبوبہ کوئی کلیم اللہ بنایا، کوئی سبیح اللہ بنایا، کوئی صفیح اللہ بنایا، کوئی خلیل اللہ بنایا ہے، ہر ایک دے نال کلام نام لے کے کیتا ہے، سونے تو حبیب اللہ ہے، تیرا نام نہیں لینا، اسے جدو بھی تینوں پکارنا ہے، القابات نال پکارنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے محبوب نو القابات نال کس طرح پکارے آئے، میں قرآن پڑھدا جانا وا تو سبحان اللہ کہندا جاویں گا، جلو اللہ دے محبوب نے کپڑے پائے نے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اللہ دا محبوب جدو تہجد دی نماز پڑھ لینے نے، پھر کالی کملی دی چادر بھی اتار لینے نے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، فرمایا محبوبہ جدو کپڑے پاویں گا میں پھر بھی تینوں لقب دے نال پکاراں گا، جدو تو تہجد دی نماز ادا کرے گا تینوں لقب دے نال پکاراں گا، اے میرے محبوبہ جدو تو تبلیغ لوگاں نو کرے گا میں تینوں پھر بھی لقب دے نال پکاراں گا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل رسالتا فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس۔ فرمایا محبوبہ جدو تو اپنے مکھڑے نو سواریں گا میں رب ذوالجلال تیرا نام نہیں لواں گا، میں فرماواں گا والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوبہ جدو تینوں ویکھاں گا میں کہاں گا فإنک بأعیننا، اے محبوبہ تو ہر ویلے میری اکھاں دے سامنے رہندا ہے۔ میرے دوستو دے بھائیو، اللہ نے اپنے محبوب نو شان عطا فرمایا نے، ہر نبی دا نام لے کے پکارے آئے، لیکن تیرے میرے لجپال نبی نو رب نے شان عطا فرمایا نے، جدو بھی پکارے آئے یا ایھا المدثر کہہ کے پکارے آئے، یا ایھا المزمل کہہ کے پکارے آئے، پھر کیوں نہ کہیے کہ پھر کیوں نہ تو تے میں کہیے کہ لج میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بشان بیان کریے، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ہوتا ہے ذکر جہاں محمد کے کرم کا، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں، اس بزم میں محروم میں تمنا نہیں کوئی، اس بزم میں محروم میں تمنا
نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، ججتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو القابات کے ساتھ پکارا تو شیشان مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرمایا میرے صحابہ، اللہ فرماتا ہے محبوب جب اللہ کا فضل ملے اپنے صحابہ کو فرما دو، جب اللہ کی رحمت ملے، اللہ کا کرم ملے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں خوشی کا اظہار کرو۔ سامعین دیکھت رباب، اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ محبوبہ اعلان کر دے اگر اللہ دا فضل مل جائے، اللہ دی رحمت مل جائے، اللہ دا کرم مل جائے تو پھر خوشی دا اظہار کرنا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں سب تو بڑا فضل اللہ نے سانو اپنا نبی عطا فرمایا ہے۔ تینوں مینوں جسم ملیا، ماں باپ ملے نے، ہاتھ ملے نے، وجود ملیا ہے، نعمتاں ملیاں نے ساریاں آقا کریم علیہ السلام دے صدقے ملیاں نے۔ سب تو بڑی رحمت اللہ نے اپنے محبوب نو بڑھا کے بھیجے آئے۔ میں اپنے کولوں نہیں کہندا کہ اللہ دے محبوب بڑا فضل بن کے آئے نے، اللہ دا قرآن میں پڑھدا وا، اگر ذوق ہوئے تے سبحان اللہ بولنا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ اکبر کبیرا۔ زندہ باد زندہ باد۔ فرمایا اے محبوب اعلان اپنی زبانی اعلان کر دو، اگر اللہ دا فضل مل جائے تو پھر خوشی دا اظہار کرو۔ تو سب تو بڑا فضل اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کر کے فرمایا ہے، پھر آتوں تو میں رل مل کے اس فضل دا ذکر کریے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، کہنے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، اس کو روزے جزائے اور کیا چاہیے۔ سب تو بڑا فضل اللہ نے
اپنے محبوب نو بنایا تے تینوں مینوں عطا فرمایا ہے۔ آپ پھر اللہ دے محبوب دے صحابہ نو فضل ملیا تے اس فضل دا چرچا کس طرح کیتا ہے؟ روایت بڑی مشہور مسلم دے اندر بھی موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی دے اندر آئے نے، صحابہ دا مجمع ہے، میرے آقا نے پردہ ہٹایا، صحابہ نے سرکار نو ویکھیا، صحابہ نے سرکار نو ویکھیا، سرکار دا نظارہ کیتا تے دل نال کہندے ہوندے وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ میرے آقا آئے نے، صحابہ مسجد نبی جنت تشریف فرمانے، میرے آقا دا میلاد پہ منانے نے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہو، کی بے کردے ہو، مقصد کی ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نحن نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا ومن علینا بکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اسی مسجد نبی دے اندر حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہاں، ساڈے بیٹھ دا مقصد یہ وے سونے ہاں اللہ دا ذکر پہ کر دے ہاں، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اس گل تے اللہ دا شکر پہ ادا کرنے ہاں، اللہ دی حمد پہ بیان کرنے ہاں۔ تے اللہ دی قسم صحابہ نے جملہ بولے، اگر تسی نہ بولے میں کہاں گا تسی میری تقریر سنن دا حق ادا نہیں کیتا۔ صحابہ عرض کرتے نے من علینا بکم یا رسول اللہ، سونیا اللہ نے تساں ورگا نبی سانو عطا فرمایا ہے، اس گل تے بیٹھ کے اللہ دا شکر بے ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا بولے، لب کھولے، فرمایا صحابہ مینوں اس گل تے گواہی دین دے ہو، قسم دین دے ہو، اس واسطے بیٹھے ساں۔ صحابہ کہتے نے یا رسول اللہ قسم دین دے ہاں واللہ ما جلسنا لہذہ، سونیا اللہ دی قسم ہے صرف یہی مقصد سی، اللہ دی حمد پہ کر دے ساں، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تو سانو عطا فرمایا ہے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا صحابہ مینوں کوئی تہاڈے تے شک نہیں ہے، میں اے نہیں کہوں گا تسی جھوٹ بولیا ہوئے گا، نہیں میں اپنے حجرے دے اندر بیٹھا سا، جبریل آئے نے، عرض کرتے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تسی اندر تشریف فرماؤ، تہاڈے صحابہ تہاڈے یار تہاڈے سجن مسجد نبی دے اندر بیٹھ کے تہاڈا میلاد پہ مناندے نے۔ اخبرنی جبریل آئے نے، عرض کر دینے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صحابہ مسجد نبی دے اندر بیٹھ کے آپ دا ذکر پہ کر دینے، اللہ فرشتیاں دے سامنے فخر پیا فرماندا ہے۔ پھر کیوں نہ یہی میلاد ہوندہ ہے، اس نو میلاد کیا جاندہ ہے، پھر کیوں نہ کہیے نصیب چمکے فرشیوں کے، نصیب چمکے فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، فلک جن کی
جھلک سے جن کی فلک نورے وہ آج شم تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک نور ہے وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جہاں کی کھا رہے ہیں، تو نعمتیں جہاں کی کھا رہے ہیں، انہی کے گیت ہم گا رہے ہیں۔ نصیب چمکے فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ صحابہ نے حضور کا میلاد منایا، اللہ نے اپنے صحابہ کو، اپنے محبوب کے صحابہ کو بلا کر اپنے محبوب کو پیغام بھیجا کہ محبوب آپ کے صحابہ آپ کا میلاد منا رہے ہیں، اللہ اس میلاد پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ آؤ سامعین ری قدر احباب، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے، ایک اور صحابی نے میلاد منایا، میرے آقا چل دے جا رہے نے، پیچھے پیچھے ایک صحابی آئے نے، میرے آقا نے قدماں دی آہٹ سنی، آواز سنی، مڑ کے نہیں ویکھیا، میرے آقا نے قدماں دی آواز سن کے فرمایا ابا دردہ کتھے جا رہا ہے؟ وہ تیرا میرا نبی اوئے جدے بارے اللہ فرماندا ہے وما ہوا علی الغیب بدانین، میرا محبوب غیب دے سامن تے بخیل نہیں ہو سکدا۔ میرے آقا نے مڑ کے نہیں ویکھیا، لیکن قدماں دے آہٹ تو پتہ چل گیا ہے ابا دردہ آ رہا ہے۔ فرمایا ابو دردہ کتھے جا رہے ہیں؟ عرض کیتی سونیا جتھے تسی جا رہے ہو اتھے جانا ہے۔ میرے آقا چل دے جانے نے، صحابی پیچھے چل دے جانے نے، ایک دروازہ آیا، میرے آقا نے دستک دیتی ہے، دروازہ کہندا ہے ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دروازہ ہے، میرے لجپال کریم نے دستک دیتی ہے، صحابی باہر آیا ہے۔ منظر کیسا ہے؟ آج تو میں میلاد منانے ہیں، اپنے سامنے دلیل رکھ کے منانے ہیں، صحابی تختے تے اپنے گھر دے اندر بیٹھا ہوا ہے، صحابہ رشتہ دار ارد گرد بیٹھے ہوئے نے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا چہرہ گلاب دی طرح کھل اٹھیا، فرمایا میرے جان میرے صحابی کی پیا کردا ہے؟ ایک ہی پیا کردا ہے ما فعلتا، صحابی عرض کردے نے سونیا اس گل تے وہ آدمی بولے گا جنہیں گھر دی مکان تے جھنڈا حضور دا لایا ہوئے، جڑا کل 12 ربیع الاول والے دن اپنے سینے تے حضور دا نام لین لگا کے نکلے گا، او بولے گا جدے دل دے اندر حضور دی آمد دی خوشی ہے جملے تے او بولے گا عرض کردے سونے اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے آپ دا میلاد پیا منانا۔ میرے لجپال کریم نے جدو اے جملے سنے نے فرمایا میرے غلام تو اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے میرا میلاد پیا منانا ہے۔ عرض کردہ سونے اس باری نہیں منایا، یہ جتنا عرصہ ہو گیا ہے ہر سال اپنے گھر دے اندر بیٹھ جانا وا، میرے خاندان والے آ جاندے نے، میرے رشتہ دار سارے آ جاندے نے، ہلکا بن جاندا ہے، میں قرآن پڑھدا جانا وا، تہاڈا فرمان پڑھدا جانا وا، آقا آپ دا میلاد منا جانا۔ میرے لجپال کریم بولے فرمایا میرے غلام تو میلاد منایا ہے، میلاد اجر کی ملدا ہے؟ فرمایا ایک اجر تنو اے ملیا ہے رحمت دے دروازے کھل گئے نے، فرشتے بخشش دی تیرے واسطے دعا مانگ رہے نے۔ تیسرا جملہ میں تو ہاڈے واسطے عرض پیا کردا وا، میرے لجپال کریم نے فرمایا میرے غلام جو عمل تو کیتا ہے میرا میلاد منایا ہے، جیڑا آدمی میلاد مناوے گا تیرے عمل تے ہوتے پیرا ہوئے گا، اللہ اس نو بھی بخشش فرما دے گا، جنت عطا فرما دے گا۔ پھر کیوں نہ کہیے نصیب چمکے فرشیوں کے عرش کے چاند
فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک نور ہے وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آخری گل کر کے میں اجازت چاہوں گا، حضرت کعب بن زہیر نے میرے آقا کا میلاد منایا۔ میرے آقا کا میلاد کس طرح منایا ہے؟ حضرت کعب بن زہیر ایک کافر نے اپنے یاراں نوں بلا لینے نے، اپنے بیلیاں نوں بلا لینے نے، معاذ اللہ میرے آقا دی حجب بیان کردے نے، میرے آقا نوں برا بھلا کہندے نے۔ جدوں مکہ فتح ہویا میرے لجپال کریم نے اعلان فرمایا کعب بن زہیر جتھے مل جائے قتل کر دینا ہے۔ کعب بن زہیر دوڑیا یمن دے اندر پہنچ جاندا ہے، آپ دا بھائی اسلام لے آیا تے بھائی بھائیاں دے دردی ہونے نے، دل دے اندر خیال آیا کاش کہ میرا بھائی اسلام لے آندا، میرے آقا دی کملی دی چادر دے اندر چھپ جاندا، جہنم دی اگ تو بچ جاندا۔ دل دے اندر خیال آیا ہے، عرض کردے نے، خط لکھ دینے بھائی یمن دے اندر، کہندے نے میرے بھائی آ جا مدینے دے اندر آ جا، اے مدینے دا تے او تاجدار کریم نبی ہے جڑا طائف دے لوگ پتھر مار دینے اے انہاں نوں بھی معاف فرما دینا ہے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ حضرت کعب بن زہیر نے جدو بھائی دا پیغام پڑھیا، خط پڑھیا تے مدینہ دے اندر آ جانے نے، اپنا حلیہ تبدیل کر لے آئے، اپنے سر دے تے چادر ایسی لے لے چہرہ چھپ جانا ہے، والاں دا جوڑا بلا لیندے نے۔ میرے آقا مدینہ منورہ دے اندر بیٹھے نے، میرے آقا خطاب ارشاد فرما رہے نے، صحابہ دا مجمع ہے، مجمع دے اندر بیٹھ جاندے نے، اچانک کھڑے ہو جاندے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں کعب بن زہیر دا یاراں، میں چاہتا ہاں کعب اگر آ جائے معافی منگ لے، معافی مل جائے گی۔ میرے لجپال کریم نے ویکھیا، فرمایا کعب بن زہیر تو آ جو گیا ہے، اگر تو ایمان لے آئے گا ایمان بھی قبول ہو جائے گا، معافی منگے گا معافی بھی عطا کر دیں گے۔ کعب بن زہیر اپنے چہرے تو پردہ ہٹایا، میرے لجپال نے ویکھیا صحابی قریب بیٹھے نے، تلوار اٹھائی تے سر تے کھڑے ہو جانے، فرمایا نا میرے صحابہ جس نے میری امان دے اندر جڑا آ جانا ہے، دنیا دے اندر بھی پناہ مل جاندی ہے، قبر دے اندر بھی پناہ مل جاندی ہے، حشر دے اندر بھی پناہ مل جاندی ہے۔ حضرت کعب بن زہیر عرض کردے نے سونیا کلمہ پڑھنا چاہنا وا، فرمایا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تے عرض کردے نے سونیا جدو کافر ساں آپ دی حجب کردا ساں، آپ دے خلاف بولدا ساں، سونیا اج یمن جو ارادہ لے کے چلیا ہاں، آپ دی نعت لکھدا آیا ہاں، سونیا کلمہ اج پڑھیا اے، میں چاہتا ہاں تسی ممبر تے سامنے بیٹھ جاؤ، مجمع صحابہ دا ہوئے، کعب بن زہیر آپ دا میلاد پڑھدا جائے۔ میلاد کی پڑھے آئے، عرض کر دیں ان الرسول لنور یستدع بہ محند من سیف اللہ مسلول۔ اے عربی الفاظ پڑھے نے تو ہم عربی سمجھ نہیں آئے گی، میں پنجابی دے اندر سادہ ترجمہ کر دینا وا۔ حضرت کعب بن زہیر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا اللہ نے تمہیں ایڈا سونا بنایا، ایڈا سونا بنایا، ایڈا سونا بنایا، سورج بھی آپ تو روشنی لیندا ہے، آسمان دا چن بھی تہاڈی خیرات لیندا ہے۔
آ گیا ہو نور والا، آ گیا ہو۔ تیاری کر لو، 12 ربیع الاول کا دن آنے والا ہے۔ اس دن چاہے بچہ ہوئے، چاہے جوان ہوئے، چاہے بڑھا ہوئے، چاہے کسی عہدے تے جلوہ گر ہوئے، اودی زبان تے یہی جملے ہونے چاہیے نے، آ گیا ہو، آ گیا ہو نور والا، ظلمتانوں مٹان والا، آ گیا ہو۔ درد وڈ دے ماڑیاں دا، درد وڈ دے ماڑیاں دا، روندیاں نو ہسان والا، درد وڈ دے ماڑیاں دا، روندیاں نو ہسان والا، آ گیا ہو، آ گیا ہو نور والا، ظلمتانوں مٹان والا۔ اور حلیمہ غم نہ کر تو بن گئی ہے تاجور تو، اور غلیمہ غم نہ کر تو بن گئی ہے تاجور تو، تیرے گھر وچ آ گیا ہے، تیرے گھر وچ آ گیا ہے، درد تیرے ونڈان والا۔ آخری بار تے میرے نال مل کے پڑھ لو تاکہ مینوں بھی احساس ہو جائے کہ تسی میری تقریر نو دل دے نال سنیا ہے۔ آ گیا ہو، آ گیا ہو نور والا، ظلمتانوں مٹان والا۔ فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرمایا جب اللہ کا فضل تمہیں ملتا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم ملتا ہے تو پھر خوشی کا اظہار کرو۔ سب سے کائنات میں بڑھ کر جو فضل ہے، جو رحمت ہے، جو کرم ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اللہ کا فضل جب ملے تو خوشی کا اظہار کرو۔ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آ چکا ہے اور اس کی 5-6 تاریخ ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر مسجد سے جلوس نکلتا ہے، محفلیں پاک ہوتی ہیں، تو آپ سے میں گزارش کروں گا، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں کسی عہدے پر فائز ہوں، یا میں بوڑھا آدمی ہوں، یا میں جوان ہوں اور میری شان کے اندر فرق آئے گا، یہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ حضور کے میلاد کے جلوس میں شرکت کرنا یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اللہ کے محبوب نے ہمارا انتخاب کر لیا ہے، کہ ہمیں بلا لیا ہے، اور ہم گلی گلی بازار میں اسی بات کا ہوکہ دے رہے ہیں کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ تو میں تمام جوانوں سے گزارش کروں گا اپنی جوانی کو سائڈ پہ رکھ دیں اور یہ سمجھیں کہ آج، اور ہم نے ایسے جوان بھی دیکھے ہیں جہاں سے حضور کے میلاد کا جلوس گزرتا ہے، راتوں کو اس گلیوں کے اندر جھاڑو بھی دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے جوان بھی ہوتے ہیں جو سو رہے ہوتے ہیں اور جو بیٹھے ہوتے ہیں۔ بلکہ باپوں کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ بھی آئیں، اللہ حضور کے میلاد کے جلوس کے صدقے آپ کو تمام بیماریوں سے شفا بھی عطا فرما دے گا۔ جلوس کے اندر آپ نے شرکت بھی کرنی ہے، محفل پاک کے اندر بھی آپ نے شامل ہونا ہے، اور اس کے لیے آپ نے لنگر کا بھی اہتمام ہم نے کرنا ہے، آپ نے دل کھول کر تعاون کرنا ہے۔ سالانہ یہ محفل ایک ہماری ہوتی ہے تو اس پر آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سب کی طرف سے یہ میلاد پاک ہوگا، محفل پاک ہوگی۔ اللہ ہم سب کو حضور کی میلاد کا شرعی حدود کے اندر رہ کر میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔